لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا. ارباب اعزا، پروردگار انجمن کو سلامت رکھ. باب الحوائج کے کٹے ہوئے شانوں کے طفیل میں یقیناً لشکر کا علمدار کسی ایسے کو نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو شجاع ہو. ہماری نظر میں شجاع وہ ہوتا ہے جو سامنے جو آ جائے اسے زیر کر دے، مگر پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑا شجاع وہ ہے جو اپنے نفس پہ صبر کر لے. شجاع یاد رکھے، شجاعت اچھی چیز ہے، مگر ہر شجاعت اچھی نہیں ہوتی. اصل شجاعت تو وہ ہے جہاں شجاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہو. اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا جناب عباس علیہ السلام کے نظروں کے سامنے بھیا حسن کے جنازوں پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. عباس کے ہاتھ قبضہ شمشیر تک، مگر نگاہ چہرہ امامت پر. امام نے عباس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی: عباس، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. اللہ اکبر. عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا، راستے میں ہونے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. میرے استاد فرماتے ہیں مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ مرحوم خدا رحمت نازل کرے، وہ فرماتے ہیں کہ عباس کے ہاتھ قبضہ شمشیر تک گئے. جتنی تیزی کے ساتھ ہونے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ عباس کے ہاتھ قبضہ شمشیر تک. لیکن ایک مرتبہ امام نے آواز دی: عباس، یہ کربلا نہیں ہے. جیسے ہی کہا کربلا نہیں ہے، عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. مگر ارباب ایسا، عباس پہ بڑا ناز تھا زینب کو، عباس پہ بڑا ناز تھا ام البنین کو، عباس پہ بڑا ناز تھا حسین کو، عباس پہ بڑا ناز تھا شہزادی سکینہ کو. ستارہ دمشق کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب بھی بچپنے میں مدینے میں سکینہ کو پیاس لگتی تھی تو اب بابا سے نہیں کہتی تھی، ماں سے نہیں کہتی تھی، بھائی سے نہیں کہتی تھی، آکے چچا کے پاس کہتی تھی چچا پیاس ہی ہو. عباس فوراً پانی لا کے حاضر کرتے تھے. اے شہزادی، یہ پانی حاضر ہے. مگر ارباب اعزا کس امید کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سکینہ نے مشکیزہ چچا کے حوالے کیا، چچا نہر کی طرف چلا،
سکینہ ہر خیمے کی طرف چلی، چلنے کے بعد آواز دی، اے بچوں گھبراؤ نہیں، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ وہ دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، وہ میرا چچا جا رہا ہے۔ ارباب ازا سکینہ سے ہر بچہ کہتا رہا، اے بی بی ہمارے بھی پیاس کا خیال رہے، ہمارا بھی خیال رہے۔ شہزادی کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، سب سے پہلے بھائی اصغر کو پلائیں گے، پھر تمہیں پلائیں گے، بعد میں ہم پیئیں گے۔ باداری کہتی ہے ارباب ازا ادھر عباس گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے، بچے بیٹھے سکینہ کے گرد گرد، مگر ارباب ازا آواز دی، مولا میرے مدد کے لیے آئی ہے۔ حسین پہنچے، بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی ارباب ازا۔ اب جو بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی، حسین نے آواز دی، عباس تم میرے بھائی ہو، بچپنے سے آقا کہا، ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس نے تڑپ کی آواز دی، آقا میری ماں نے منع کیا ہے۔ ایک بیوی کی آواز آئی، عباس تو مجھ فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین کو بھائی کہہ دے۔ جسم کی توانائی کو سمیٹا، بھائی کا روح پرواز ہو گئی۔ ارباب ازا میرے استاد مولانا حجت صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جب بھی گھوڑے سے کوئی بھی شہید گرا تو کبھی کسی کے سرہانے رسول اللہ ہے، کسی کے سرہانے مولا کائنات آئے، آنے کے بعد کا بھائی تو پیاسا ہے پانی پی لے، مگر میرے استاد فرماتے ہیں عباس کے سرہانے رسول اللہ ہے، آنے کے بعد کا عباس پانی پی لو۔ عباس نے طلب کی آواز دی، یا رسول اللہ عباس پانی نہ پیے گا، خیمے میں بچے پیاسے ہیں، میرا آقا پیاسا ہے۔ ارباب ازا علماء کہتے جیسے ہی علم لے کر کے حسین در خیمہ پر آئے، سکینہ نے دیکھا، اور اب جو دیکھا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، علم تو آ رہا ہے، سکینہ نے دیکھا مگر علمدار نہیں ہے، بلکہ بابا کے ہاتھ میں علم ہے۔ طلب کی آواز دی، بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ جواب دیا، شانوں کو کٹا کے نہر فرات کے کنارے چچا تمہارا سو گیا۔ سکینہ نے خطاب کیا، اے بچوں اپنے اپنے کوزے تو ڈالو، میرا چچا مارا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ ارباب ازا لٹا ہوا قافلہ جو مدینے پہنچا ہے نا، کہیں ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، سال 2 سال 4 سال کے بعد کوئی سفر سے آئے تو بہن بھائی کو نہ پہچان سکے۔ کہیں سنا آپ نے؟ کہیں سنا ایسا کہ دادی پوتے کو نہ پہچان سکے، ماں اپنے بیٹی کو نہ پہچان سکے؟ بس ارباب ازا زحمت ختم ہے۔ علماء کہتے ہیں جیسے ہی بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ارباب ازا ام البنین سغرا کو لے کے چلی۔ اب جو سغرا کو لے کے چلی، ام البنین آگے 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 آواز دی، شیخ راستے سے ہٹ جا، میری شہزادی آ رہی ہے۔ امام نے آہستہ سے کہا، اے بی بی راستہ کشادہ ہے، مجھے رہنے دو، مجھے نہ ہٹاؤ۔ ارباب ازا پھر آواز دی، اے شیخ راستے سے ہٹ جا، تجھے پتہ نہیں میری شہزادی آ رہی ہے۔
अरबाब आज़ाद जैसे ही कहा, इमाम ने भी रो के कहा, ए बीवी रास्ता कुशादा है, मुझे न हटाओ। एक मर्तबा यही वो जुमले इमाम ने जैसे ही कहा, सोगरा के कानों से टकराए। सोगरा ने तड़प के कहा, दादी से रहने दो, इसलिए कि जब ये बोलता है तो मुझे भैया सज्जाद याद आता है। इसका लहजा मेरे भैया सज्जाद से मिलता है। तड़प करके आवाज दी, ए दादी आपने न पहचाना, मैं कोई और नहीं, अली इब्न हुसैन। अरबाब आज़ाद उम्मुल बनीन आगे बढ़ी सोगरा को लेकर के। जैसे करीब पहुंची, जैसे जहां बेबियों का कयाम था, जैसे उम्मुल बनीन पहुंची, तारे कहती है, एक बेबी आगे बढ़ी, बढ़ करके तारे कहती है, उम्मुल बनीन के गले में बाहें डाल दी। उम्मुल बनीन ने एक जुमला कहा, ए बीबी ज़ईफ़ा तू हट जा, मुझे पहले अपनी बेटी ज़ैनब से मिलना है। जैसे ही कहा, ज़ैनब ने तड़प की आवाज़ दी, न पहचाना आपने, मैं आपकी बेटी ज़ैनब। अरबाब आज़ाद तारे के फिक्रे ये है, बस अरबाब आज़ाद बाबुल हवाइज का रोज़ा है, ज़हमत खत्म, आखिरी जुमला है। जब मदीने में ईद का दिन आया तो मेरी शहजादी ज़ैनब कुबरा ने अपनी बहन उम्मे कुलसूम को लिया। लेने के बाद कहा, बहन चलो, चल के देखते हैं जिनके वारिसीन मारे गए हैं करबला में, चल के देखते क्या हाल है। दोनों बहनों ने आपस में तय किया, चलते हैं पहले माँ उम्मुल बनीन के घर, जिसके 4 बेटे करबला में मारे गए। और अब जो आई तो क्या देखा, अब्बास का बेटा फजल है, जो सर झुकाए ज़ारो कतार रो रहा है। अब जो रो रहा है तो तड़प के एक मर्तबा दारी कहती, जैसे ही देखा उम्मुल बनीन ने शहजादियों को कहा, बेटा जरा खड़े हो जाओ, कुछ बिछा दो, इसलिए कि देख तेरी शहजादी आ रही है। अरबाब आज़ाद तारी कहती, बिछा तो दिया। मेरी शहजादी ने कहा, ये बताइए फजल क्यों रो रहा है? कहा, रो इसलिए रहा है, निकला बाहर। अब जो निकला तो आके मुझसे कहने लगा, ए दादी, मदीने के सारे बच्चे नया लिबास पहने, मेरा लिबास कहाँ है? ए शहजादी, जो मेरे लाल अब्बास का बचपने का लिबास था वही मैंने इसे पहना दिया। अरबाब आज़ाद फिर आवाज़ दी, कहा अच्छा, फिर गया बाहर, फिर पलट के आया, कहा फिर रो रहा है। कहा अब क्या हुआ? एक मर्तबा शहजादी ने कहा, अब क्यों रो रहा था? कहा इसलिए रो रहा है। पलट के आके कहता, दादी हर मदीने के बच्चे अपने बाप के साथ, हाय मेरा बाबा करबला में ज़िबा कर दिया गया। आज मेरा बाबा होता तो मैं भी अपने बाबा के साथ ईद के दिन निकलता। से आलमुल लसीना सलम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।